جنزادے کی آدم زادی سے بے لوث محبت کی داستان۔ پارلر کے لیے نکلنے میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ کچھ آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں آئی۔ ڈریسنگ کے سامنے جا کر دوپٹہ کاندھوں سے اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے ہوئے ان میں برش پھیرنے لگی، ساتھ ہی ساتھ ہلکی سی آواز میں وہ کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ چہرے پر دل فریب اور خوشنما رنگ موجود تھے جو اس بات کے ضامن تھے کہ اس کے خیالوں میں فی الوقت حسن کا بسیرا ہے۔ بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں مقید کر کے مسکراتے ہوئے وہ کھڑکیوں کے پردے برابر کرتی لائٹ بند کرنے کو سوئچ کی جانب بڑھی کہ اسے روشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ ابھی بٹن آف کیا ہی تھا جب اسے عجیب سا احساس ہوا۔ ایک دم کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر وہ دیوار سے جا لگی۔ شدید خوف کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ آنکھوں سے وحشت جھلکنے لگی تھی۔ اس نے اپنے وجود کو حرکت دینے کی کوشش کی لیکن اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل پائی۔ ہاتھ یوں دیوار سے لگے تھے جیسے ہتھکڑیاں ڈال دی گئی ہوں۔ مسلسل خود کو اس اندیکھی قید سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اچانک اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ اپنے قریب، بہت قریب کسی اور وجود کی موجودگی کا احساس ہوا تھا اسے۔ سانسوں کی تپش اپنے رخسار پر محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دہشت سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ پردوں کی اوٹ سے اندر داخل ہوتی ہلکی ہلکی سی روشنی میں اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا، جس پر وہ ٹھٹھر کر رہ گئی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن کسی نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا۔ ساتھ ہی ایک پراسرار سی مردانہ آواز بہت نزدیک سے سنائی دی، جیسے کوئی اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بول رہا ہو۔ ہانیہ کی تو گویا سانسیں ہی رک گئیں۔ خوف سے پھٹتی نگاہوں میں اب آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ بدن پر لرزش سی طاری ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس نظر نہ آنے والے وجود کی انگلی کا لمس اس نے اپنی کن پٹی پر محسوس کیا، اور اس جادوئی طاقت نے جیسے اس کے دل کے سارے ڈر، خوف اور وحشت کو کہیں دور بھگا دیا تھا۔ وہ خود کو کسی طلسم میں جکڑا ہوا محسوس کرنے لگی۔ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ ایک سرور کی سی کیفیت تھی جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ دل عجیب لذت کے عالم میں اس لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ انگلی کن پٹی سے رینگتی ہوئی اب دائیں رخسار پر آ رکی تھی، ٹھیک اس جگہ جہاں اس کا ڈمپل تھا۔ ہانیہ کے لب خود بخود مسکرا اٹھے، گالوں کے گڑے مزید واضح ہوئے۔ انگلی اب دھیرے دھیرے حرکت کرتی اس کی ٹھوڑی تک پہنچی تھی اور پھر انگلی اس کے چہرے سے ہٹا لی گئی۔ بیوٹیفل کان کے قریب ایک بار پھر سرگوشی کی گئی تھی، لیکن اس بار اس سرگوشی نے اسے خوف میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ اس کا دل اس سرگوشی نما آواز کو بار بار سننے کے لیے مچلنے لگا۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں جیسے وہ نیند کے عالم میں ہو، کوئی خوبصورت حسین ترین خواب دیکھ رہی ہو۔ چند ساعتیں گزری تھی جب اس نے اپنا وجود ہوا میں معلق ہوتا محسوس کیا۔ کسی نے بہت نرمی سے اس کے نازک وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور وہ ان بازوں کی گرفت اپنے وجود کے گرد محسوس کر سکتی تھی۔ وہ جو بھی تھا اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نرمی اور احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا گیا تھا، پھر بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر ہونٹوں کا لمس چھوڑا تھا۔ ہانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل اسی ہاتھ میں دھڑکنے لگا ہو۔ دھڑکنوں کا شور واضح سنائی دے رہا تھا۔ چند پل مزید گزرے تھے جب وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ گہرے گہرے سانس بھرتے اس نے اپنی گردن کو چھوا تو احساس ہوا کہ پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ جبکہ سردیوں کا موسم تھا، ایسے موسم میں اتنا پسینہ! ایک دم بے تحاشا خوف نے اسے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دیر پہلے کے سارے مناظر یاد کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ذہن سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابھی چند منٹ پہلے جو کچھ ہوا وہ سب صرف اس کا خواب تھا یا اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے گال کو چھوا جہاں وہ لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا جو یہ احساس دلاتا کہ جو کچھ ہوا وہ حقیقت ہے، لیکن اندر کہیں کوئی بار بار اسے یہ یقین دہانی کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب فقط اس کا خواب نہیں تھا۔ شادی میں فقط 2 دن باقی تھے۔ پرسوں مہندی کی تقریب تھی اور اس سے اگلے دن بارات۔ گھر میں ہر فرد مصروف تھا کسی نہ کسی کام میں۔ ایک وہی تھی جسے آج کل اپنا آپ فارغ ترین لگ رہا تھا، کبھی ادھر بیٹھتی کبھی ادھر، کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیا جا رہا تھا اسے۔ اب اکتانے لگی تھی وہ فارغ رہ کر۔ پہلے ناول
ناول یا ڈائجسٹ پڑھ کر وقت گزار لیتی یا کوئی ہارر مووی دیکھ لیتی، لیکن اب حسن کے سختی سے منع کرنے پر وہ خود کو اس کام سے بھی روکے ہوئے تھی۔ کتنے دن ہوئے اس نے حسن کی ایک جھلک تک نہ دیکھی تھی، کچھ اس لیے بھی وہ اداس ہو رہی تھی۔ سیل فون آج کل کومل کے قبضے میں تھا، جسے یہ کہہ کر اس سے لے لیا گیا تھا کہ وہ حسن سے بالکل بات نہیں کرے گی، کال یا میسجز پر، اور یوں ان دونوں کی بے قراریاں اور جذبات کی شدتوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ احتجاج کرتی رہ گئی لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اب یہ چند دن حسن سے اس کا رابطہ بالکل منقطع کروا دیا گیا تھا، اور کومل اور اس کی باقی کزنز ان دونوں کی حالت دیکھ دیکھ کر ہنستی رہتی۔ رات کا وقت تھا، ڈنر کے بعد سب خواتین اپنی اپنی شاپنگ ایک دوسرے کو دکھا رہی تھیں۔ ہانیہ بھی وہیں ان کے قریب بیٹھی تھی، کبھی لب کچلنے لگتی، کبھی دانتوں سے ناخن کاٹنے لگتی۔ نہ جانے کیوں عجیب بے قراری تھی، کہیں سکون ہی میسر نہ تھا۔ لگتا ہے ہانیہ مس کر رہی ہے حسن بھائی کو۔ کیوں ہانی؟ کومل نے لب دانتوں تلے دباتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ ہانیہ فقط مسکرا کر رہ گئی کہ اب اتنی خواتین کے درمیان بیٹھ کر وہ کیا کہتی، اگر اقرار کر لیتی تو اس کا ریکارڈ لگ جاتا۔ کیا بات ہے ہانیہ، بڑی خاموش سی ہو، بشریٰ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ ہانیہ کی اب بہتر ہوتی حالت پر ان کے دل کا میل بھی ذرا کم ہوا تھا، اور اپنی سوچ پر وہ خود بھی شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ تھک گئی ہوگی نا، آج بازار میں خوار بھی تو بہت ہوئے ہیں۔ مہرالنساء نے محبت سے ہانیہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر واقعی تھکن کے آثار تھے۔ ارے اتنی جلدی کیسے تھک گئے؟ ابھی تو ڈھولک رکھنی ہے ہمیں، یہ تھکاوٹ وغیرہ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کومل تو فوراً بول اٹھی، باقی لڑکیوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لڑکیوں مت تنگ کرو میری بہو کو، آج وہ واقعی بہت تھک گئی ہے، آرام کرنے دو اسے، پھر مہندی، بارات اور ولیمہ کے دن بھی تو اسی نے تھکنا ہے، اس سے پہلے تو سکون کا سانس لینے دو بیچاری کو۔ ہانیہ پتر تم جاؤ اپنے کمرے میں، جاؤ شاباش، آرام کرو جا کر، کل پھر پارلر جانا ہے تم نے، اب تمہارے بازار کے چکر ختم، ہمیں اپنی بہو کو بیمار نہیں کرنا شادی پر۔ بشریٰ بیگم اس سے مخاطب تھی۔ ہانیہ تو جیسے پہلے ہی اجازت ملنے کے انتظار میں تھی، سر ہلاتی اٹھی، کمر گویا اکڑ سی گئی تھی، گردن کے قریب کندھوں میں بھی درد ہو رہا تھا۔ بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں درست کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا، 3 سانس میں پانی ختم کر کے گلاس واپس رکھا، لائٹ آف کر کے 0 پاور بلب آن کیا، اور بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے ہوئے وہ آڑی ترچھی بیڈ پر گر سی گئی۔ آنکھیں بند کی تو چھم سے حسن کا سراپا آنکھوں میں لہرا گیا، ساتھ ہی چند دن پہلے کا وہ واقعہ جو جانے خواب تھا یا حقیقت۔ ایک دم خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ زیر لب آیت الکرسی کا ورد کرتے کرتے وہ کب غنودگی میں گئی خبر ہی نہ ہوئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب یوں ہی اچانک اس کی آنکھ کھلی، شاید خنقی کا احساس ہوا تھا تبھی نیند ٹوٹ گئی تھی، البتہ ذہن ابھی بھی غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ آنکھیں کھولنے پر بھی کچھ دکھائی نہ دیا، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اتری، چپل پہنے بغیر اندازے سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی جس کے ایک دراز میں ٹارچ رکھی تھی۔ باہر بھی صرف خاموشی چھائی تھی، غالباً سب سو چکے تھے، تبھی کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی ڈریسنگ تک پہنچی، دراز کو کھول کر ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے ٹارچ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ چند ہی لمحوں میں ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے ٹارچ آن کی لیکن وہ آن ہی نہیں ہوئی، بار بار بٹن آن آف کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہ ہوئی تو وہ جھنجھلا سی گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ انداز میں غصے کی جھلک تھی۔ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے غصے کو کم کرنا چاہا، سیل بھی پاس نہ تھا، اس کی ہی روشنی کر لیتی۔ تیش میں ہانیہ نے ٹارچ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور حیرت انگیز طور پر ٹارچ آن ہو گئی۔ ہانیہ نے حیران ہو کر ٹارچ کی جانب دیکھا جس کا بٹن تو آف تھا، پھر ٹارچ خود بخود کیسے جل اٹھی؟ ابھی وہ اسی بات پر الجھ رہی تھی جب اس کی نگاہ ڈریسنگ مرر پر پڑی اور خوف کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی چیخ کو روکا تھا، 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، اس سرد موسم میں پیشانی پر آئے پسینے کی بوندوں کو ہاتھ سے صاف کیا، پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے دوبارہ ڈریسنگ مرر کو دیکھا جہاں تازہ خون سے چند الفاظ لکھے تھے: ہانیہ کم ٹو ایس پی فورٹ آن 17 دسمبر ایٹ 2:30 AM۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ 17 دسمبر کی رات 2:30 بجے اسے اس جگہ بلایا جا رہا تھا، اور آج 16 دسمبر کی رات تھی، یعنی کل۔ لیکن کیوں اور بلانے والا کون تھا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ کیوں وہ ہانیہ کے پیچھے پڑا تھا؟ کیوں ہر وقت اسے خون کے حصار میں قید رہنے پر مجبور کر رہا تھا؟ بہت
بہت سے سوال اٹھ رہے تھے اس کے دماغ میں، لیکن وہ بے یقینی سے شیشے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ تبھی لائٹ آنے سے پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ہانیہ نے آئینے کی جانب دیکھا، وہ الفاظ آج غائب نہیں ہوئے تھے۔ تازہ خون بہتا ہوا نیچے تک آتا ڈریسنگ ٹیبل کو رنگین کرتا جا رہا تھا۔ مطلب یہ سب جسے وہ اب تک خواب سمجھتی رہی تھی وہ خواب نہیں تھا، مجسم حقیقت تھا، اور آج کے اس واقعے کے بعد وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔